بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست میٹھے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ انتہائی مزیدار ہے۔ اس کا ذائقہ بالکل کھوئی یا ربڑی جیسا ہوتا ہے اور اس کو بنانا بے حد آسان ہے۔ آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ اس میں صرف 2 میجر انگریڈینٹس ایڈ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت ہی زبردست مزیدار میٹھا بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ بنانا اتنا آسان ہے اور جھٹ پٹ بننے والا یہ میٹھا اتنا ذائقہ دار ہوگا کہ آپ نے پہلے کبھی بھی اتنا مزیدار میٹھا نہیں کھایا ہوگا۔ اس کو بنانے کے لیے بہت ہی بیسک چیزیں چاہیے جو ہمارے گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آ جاتے ہیں اور سویٹ ڈش میں سرو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے یہ زبردست میٹھا تیار کریں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے مہمان اور گھر والے اسے بے حد پسند کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے اتنا زبردست اور ٹیسٹی میٹھا کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اس میٹھے کو بنانے کے لیے 3 بریڈ سلائسز چاہیے ہوں گے۔ یہ میرے پاس بڑی بریڈ ہے اور اگر آپ چھوٹی بریڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو 6 سلائسز کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ بالکل فریش بریڈ ہے، اس لیے میں اس کے کنارے بھی اس میں یوز کر رہی ہوں۔ اس طرح سے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اگر آپ کوئی پرانی بریڈ استعمال کر رہے ہیں جو کہ 4-5 دن پرانی ہے اور اس کے کنارے ہارڈ ہیں تو آپ ان کو کناروں سے کاٹ لیں اور ان کناروں کو بریڈ کرمز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کرنے کے بعد اس کو ہم مزید چیزوں کے ساتھ مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ بریڈ بالکل سافٹ ہے جو کہ آسانی سے ٹکڑوں میں کاٹی جا رہی ہے۔ میں اسے ہاتھوں سے ہی توڑ رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی نرم ہے کہ بآسانی توڑی جا سکتی ہے۔ اب میں اس طرح سے سارے بریڈ کے سلائسز کو توڑ لوں گی۔ یہ دیکھیں سارے بریڈ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ چکی ہے۔ اب اسے کسی بڑے بول میں ڈال لیں۔ یہ دیکھیں میں نے اسے بول میں ڈال لیا ہے۔ اب اس میں 1 گلاس دودھ کا شامل کر دیں۔ اگر آپ فریش ملک کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ دودھ پہلے سے ابلا ہوا ہونا چاہیے اور ٹھنڈا ہونا چاہیے، اور اگر آپ ٹیٹرا پیکنگ والا یوز کر رہے ہیں تو اسے ڈائریکٹ بھی اس بریڈ میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دودھ نارمل ٹیمپریچر میں ہونا چاہیے، یعنی کہ فریج میں رکھا ہوا نہ ہو، روم ٹیمپریچر میں رکھا ہوا ہو۔ اب اس طرح سے آپ چمچ کی مدد سے بریڈ کو پریس کریں تاکہ بریڈ کے سارے سلائسز دودھ میں اچھے طریقے سے ڈوب جائیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چمچ سے پریس کرنا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں کہ ساری بریڈ دودھ میں ڈوب گئی ہے تو اب آپ اسے چھوڑ دیں اور تقریباً 10 منٹ تک اس کو اسی طرح بھیگے رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے 2 عدد انڈے۔ انڈے بھی فریج میں رکھے ہوئے نہ ہوں، یہ روم ٹیمپریچر میں رکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایک ایک کر کے انڈوں کو توڑ لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم انڈوں کو ڈائریکٹ کسی مکسچر میں ڈال دیتے ہیں اور اگر انڈے خراب ہوں تو وہ مکسچر بھی سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے الگ الگ کر کے انڈوں کو کسی بول میں نکالیں، کیونکہ اگر انڈے خراب ہوں تو باقی مکسچر خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے پہلے ایک انڈا توڑ لیا ہے، اب اسی طرح میں دوسرا انڈا بھی اس بول میں توڑ کر ڈال رہی ہوں۔ دونوں انڈے بالکل پرفیکٹ ہیں، اب انہیں پھینٹ لیا جائے گا۔ کسی چمچ یا کانٹے کی مدد سے ان کو اچھے سے پھینٹ لیں۔ یہ میٹھا اتنا زبردست پک کر تیار ہوگا کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں بالکل بھی انڈے کی ہیک نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ انڈے کا استعمال میٹھی چیزوں میں کم کرتے ہیں کیونکہ انہیں انڈے کی ایک خاص قسم کی اسمیل پسند نہیں ہوتی، لیکن جب آپ یہ میٹھا تیار کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں اس انڈے کی بالکل بھی کسی قسم کی اسمیل نہیں ہے۔ اب یہ پھینٹے ہوئے انڈے اس دودھ اور بریڈ کے مکسچر میں ڈال دیں۔ اب کام آئے گا جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ چمچ کی مدد سے آپ نے ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کرنا ہے۔ اس کی اتنی اچھے سے مکسنگ کریں کہ بریڈ، دودھ اور انڈے یکجان ہو جائیں۔ 2 سے 3 منٹ آپ نے اس طریقے سے مکس کرنا ہے اور چمچ سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ بریڈ بھی اس کے ساتھ گھلتی چلی جائے۔ 2 سے 3 منٹ تک مسلسل اسی طریقے سے اس کو مکس کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے سے یکجان ہو چکی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈے کا کلر بھی اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔
انڈے اس دودھ اور بریڈ کے مکسچر کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو کوک کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ چولہے پر آپ کوئی سا بھی پین رکھ لیں، دھیان رہے کہ پین موٹے پیندے کا ہونا چاہیے۔ چولہے کا فلیم آن کر لیں۔ اب اس میں 1 کپ پگھلا ہوا گھی ڈال دیں۔ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ میٹھا بناتے وقت آپ نے گھی کا ہی استعمال کرنا ہے، چاہے وہ بناسپتی گھی ہو یا دیسی گھی۔ کوکنگ آئل میں اس مکسچر کو آپ نے قطعی بھی تیار نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ اس میں 4 سے 5 چھوٹی الائچیوں کو کوٹ کر ڈال دیں۔ چولہے کا فلیم سلو رکھیں۔ اب آپ ان چھوٹی الائچیوں کو ہلکا سا مکس کر لیں تاکہ الائچیوں کا فلیور اور خوشبو گھی میں آ جائے۔ اس کے بعد جو بریڈ، انڈے اور دودھ کا مکسچر تیار کیا گیا تھا اسے اس پین میں ڈال دیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ میٹھا تیار ہو تو آپ نے ساری ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے، کیونکہ میں اس میں آپ کو سارے سٹیپس بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی ساری مکسنگ کرنی ہے اور بھنائی کرنی ہے۔ آپ نے بالکل سلو فلیم پر اس کو بھوننا ہے، کیونکہ اگر آپ نے تیز فلیم پر انڈے کو اس کو بھونا تو انڈے اس میں پھول جائیں گے اور ان کا سارا فلیور بھی خراب ہو جائے گا۔ سلو فلیم پر اس طریقے سے آپ اسے بھونتے جائیں اور اس طرح چمچ کی مدد سے اس کو پریس کرتے جائیں۔ جتنے اچھی اس کی بھنائی ہوگی اتنا ہی زبردست یہ میٹھا بن کر تیار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے چمچ کو گھماتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پریس کرتے جانا ہے۔ اس طرح سے کرنے سے یہ ہوگا کہ انڈے اور بریڈ آپس میں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور کہیں سے بھی آپ کو موٹا موٹا سا فلیور نہیں فیل ہوگا جب آپ اسے کھائیں گے۔ اس میں مین کام اس کی بھنائی کا ہے۔ جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنا ہی اچھا کلر بھی آئے گا اور اتنا ہی زبردست فلیور بھی آئے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ذائقہ بالکل کھوئے جیسا لگتا ہے۔ جب یہ پک کر تیار ہوگا تو آپ کو کہیں سے بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بریڈ کا میٹھا ہے۔ بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کھویا یا ربڑی کھا رہے ہیں۔ یہ اتنا زبردست اور ٹیسٹی بنتا ہے کہ جب آپ اسے تیار کریں گے تو آپ کو بار بار کھانے کو دل چاہے گا۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ گزر چکے ہیں اور یہ کافی حد تک بھننا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی مزید بھنائی کریں گے۔ 2 سے 3 منٹ بالکل سلو فلیم پر اس کو اسی طریقے سے مزید بھونیں۔ آپ نے بالکل ہاتھ نہیں روکنا، چمچ مسلسل چلاتے جانا ہے تاکہ کہیں سے بھی گٹھلیاں نہ بنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھی سائڈ پر آنا شروع ہو گیا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اب اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا سارا کچا پن بھی نکل گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹھی چیز اگر پیندے میں لگ جائے تو ایک دم اس میں اسمیل آ جاتی ہے اور سارا میٹھا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کی بھنائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، ہاتھ بالکل نہیں روکنا۔ اسی طریقے سے جیسے میں بتا رہی ہوں چمچ چلاتے جائیں اور اس کو پریس کرتے جائیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں بھی ہاتھ روک دیا تو اس میں گٹھلیاں بن جائیں گی۔ 2 سے 3 منٹ اس کی مزید بھنائی کریں۔ یہ دیکھیں یہ کافی حد تک سکڑ گیا ہے اور گھی بھی اس کے سائڈ پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس سٹیج پر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے۔ میں اس میں چھوٹا کپ چینی کا ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کو تھوڑا میٹھا پسند ہے تو آپ 2 سے 3 چمچ اور ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو یہ چینی کا میجرمنٹ بتا رہی ہوں یہ بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ 3 بریڈ کا استعمال کیا گیا تھا، اس کے لیے یہ چھوٹا کپ چینی کا کافی ہوگا۔ اب چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کی مزید بھنائی کرنی ہے۔ جیسے جیسے چینی پگھلے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ تو دوبارہ سے پتلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل ہاتھ نہیں روکنا، اسی طریقے سے چمچ چلاتے رہیں اور اس کی بھنائی کرتے رہیں۔ مزید 3 سے 4 منٹ اس کی بھنائی ہوگی۔ اس دوران چینی بھی اس میں پگھل جائے گی اور اچھے طریقے سے ساری چیزوں میں مکس ہو جائے گی۔ اس کی بھنائی کے دوران ہی اس میں سے بہت ہی زبردست اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ میٹھا تقریباً تیار ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی سائڈ پر آنا شروع ہو چکا ہے اور یہ کافی حد تک بھن بھی چکا ہے۔ اسی طرح اس کو مزید 2 سے 3 منٹ آپ نے بھوننا ہے۔ جب گھی سائڈ پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹھا بالکل پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے۔
بس اس میں مین کام جو بھنائی کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ نے ہاتھ نہیں روکنا، اور کہیں بھی دھیان رکھیں کہ یہ چپکنے نہ پائے۔ اسی طرح اس کو چمچ کے ساتھ مکس کرتے رہیں اور بھونتے رہیں۔ یہ بہت ہی زبردست میٹھا بن کر تیار ہونے والا ہے، اور یہ اتنا ٹیسٹی بنے گا کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ صرف بریڈ اور انڈے سے اتنی زبردست اور میٹھی سویٹ ڈش کیسے تیار ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی بالکل سائڈ پر آ گیا ہے۔ اب میں اسے بول میں نکال رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے کافی حد تک یہ حلوہ ایک بول میں نکال لیا ہے، اور گھی آپ کو سائڈ پر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس گھی کو ایک سائڈ پر کسی اور برتن میں نکال لیں اور اس کو بعد میں یوز کر لیں، اگر چاہیں تو اسی حلوے میں ڈال دیں۔ اس طرح سے یہ حلوہ اور زیادہ ذائقے دار لگے گا۔ یہ دیکھیں میں نے سارا حلوہ بول میں نکال لیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ اور انڈے سے تیار ہونے والا یہ میٹھا حلوہ کتنا زبردست بن چکا ہے۔ اب اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ سے اس کو گارنش کریں، اور یہ انتہائی مزیدار میٹھا سویٹ ڈش تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے اتنی آسان ریسیپی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بامشکل اس میں 10 سے 12 منٹ لگے ہیں، اور اس میں کچھ زیادہ انگریڈینٹس نہیں ایڈ ہوئے۔ بہت ہی مزیدار یہ بریڈ اور انڈے کا حلوہ اتنا ذائقے دار ہے کہ اس میں آپ کو کہیں سے نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں بریڈ اور انڈے کا استعمال کیا گیا ہے۔ کہیں سے بھی اس میں آپ کو انڈے کی ہیک نہیں آئے گی، اور اتنا زبردست خوشبو والا یہ حلوہ اتنا ذائقے دار ہے کہ آپ اسے جب مہمانوں کے سامنے سرو کریں گے تو ہر کوئی آپ سے اس کی ریسیپی پوچھے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو انڈے کھانا پسند نہیں کرتے۔ انہیں آپ اس طریقے سے بریڈ میں مکس کر کے یہ حلوہ تیار کر کے کھلائیں، اور اس طرح سے وہ یہ غذائیت سے بھرپور سویٹ ڈش کو بھی انجوائے کریں گے اور غذائیت بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں اور ان کے لیے جھٹ پٹ یہ مزیدار بریڈ اور انڈے کا حلوہ تیار کریں، جو کہ جھٹ پٹ 10 سے 12 منٹ میں تیار ہو جائے گا، اور اتنا ذائقے دار ہوگا کہ آپ کے مہمان آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دے کر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔